نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال اور عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کا طریقہ اور نماز کی ترکیب آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات مکمل سماعت کریں گے اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عید یہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے اور مذہب اسلام میں دو موقعوں پر شریعت کی طرف سے خوشی کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، اور آج عید الاضحیٰ کی یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس مہینے کی 5 تاریخ ہے اور حدیث پاک میں ذی الحجہ کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے عشرے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور 1 رات کی عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور بالخصوص اس عشرے میں یعنی ذی الحجہ کے عشرے میں 9 تاریخ یعنی عرفہ کا دن اور عرفہ اور عید کی درمیانی رات ان تمام ایام میں بھی خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بہت بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال میں یہ ہے کہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اس تکبیر تشریق کو 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا پڑھنے والے اس میں برابر ہیں، اور اسی طرح مرد اور عورت پر دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے۔ اور عید الاضحیٰ کے جو مسنون اعمال ہیں وہ چند آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کے دن صبح کو جلدی اٹھنا۔ نمبر 2، غسل اور مسواک کرنا۔ نمبر 3، پاک، صاف اور عمدہ کپڑے پہننا جو بھی اللہ رب ذوالجلال نے وسعت کے مطابق آپ کو عطا کیے ہوں۔ نمبر 4، خوشبو لگانا۔ نمبر 5، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ نمبر 6، عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا۔ یہ چند عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اب عید کی نماز کی نیت کیسے کی جائے گی؟ نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ بات رہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے اس امام کے پیچھے 2 رکعات واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں۔
نیت کے لیے اتنا کہہ لینا کافی ہے، یعنی میں امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں جس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اتنا کافی ہے۔ اور زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اگر کوئی ادا کر لے تو ناجائز بھی نہیں ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کو نماز عید کا طریقہ بتلا دیتا ہوں کہ اور آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہیں، پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں اور پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل فرمائیں۔ 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورت پڑھیں اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کر لیں۔ یہ چند چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں، جن میں نماز عید کی نیت اور نماز عید کا طریقہ اور عید الاضحیٰ کے کچھ مسنون اعمال اور مختصر طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہمارے اس چینل پر آپ حضرات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینی عنوان پر آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی عنوان پر کچھ بھی جانکاری چاہیے ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس موضوع پر تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور ہم سے جڑے رہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم۔